تعلیم دین کورس تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال اول کی تمام طالبات اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں اور یہ بات بھی اچھی طرح طالبات سمجھ لیں کہ تفسیر قرآن کے سبق میں قرآن سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ شکایت ہے، طالبات اس میں سستی اور غفلت کرتی ہیں اور یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے تو قرآن سامنے رکھنا پڑے گا۔ کتنی غفلت اور بے توجہی کی علامت ہے کہ طالبات قرآن پاک سامنے رکھنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ اس لیے ہر طالبہ کے سامنے قرآن کریم ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کریں۔ یہ شکایت آئندہ نہیں پہنچنی چاہیے۔ سورہ کوثر ہو گئی تھی اور آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون ہم پڑھیں گے۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الکافرون ہے اور مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں کل 6 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس کا موضوع اور اس کا خلاصہ، یہ 4 باتیں تو انشاءاللہ ہم ترتیب سے عرض کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مختصر سا شان نزول، یعنی یہ سورت کیوں اور کس موقع پر اتاری گئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کو لکھیں۔ لکھیں شان نزول۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اور امیہ ابن خلف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپس کا اختلاف ختم کرتے ہیں،
اور معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں، اور معبودوں کی عبادت سال کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ سورت اتاری گئی۔ سمجھ گئے؟ اب بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں قلم روک کر۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت اور دعوت عام ہونے لگی، لوگ متوجہ ہونے لگے، قبول کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے، کفار نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، انداز تبدیل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپس میں ایک لوگ ہیں، ایک خاندان ہے، ایک قوم ہے، بجائے لڑنے کے تقسیم کار کر لیتے ہیں۔ ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی نعوذ باللہ ان کی عبادت کریں، اس طرح مل جل کے چلتے رہیں گے، مل جل کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا دین ہے، یہ کوئی کاروبار تجارت تو ہے نہیں کہ انسان کہے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے اس صورت میں واضح طور پر اس تصور اور اس نظریے کی نفی فرمائی۔ سوچنا بھی نہیں کہ ایک مسلمان کبھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک جائے۔ سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ترجمہ۔ قل یا ایھا الکافرون، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے او کافرو، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا بریکٹ میں لکھے ان بتوں کی، ان بتوں کی، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو بریکٹ میں لکھے اس اللہ کی، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، بریکٹ میں لکھیں گے فی الحال، فی الحال، فی الحال کا مطلب یعنی اس وقت۔ دیکھیں نا، تین زمانے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر گیا، حال جو چل رہا ہے، استقبال جو آگے چل کر آئے گا۔ تو آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے نا، یہ اس کا تعلق فی الحال سے ہے۔ آپ نے فی الحال لکھا نا کہ اس وقت نہ میں تمہارے بتوں کی عبادت کرتا ہوں، اور اس وقت نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا، اور نہ میں عبادت کروں گا، بریکٹ میں لکھے ان بتوں کی،
ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی، جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم عبادت کر سکو گے، نہ تم عبادت کر سکو گے، بریکٹ میں لکھیں اس اللہ کی، اس اللہ کی، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بریکٹ میں لکھے فی الاستقبال، فی الاستقبال، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے اور میرے لیے میرا طریقہ ہے۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، دین کا ترجمہ طریقے سے ہم کر رہے ہیں، ولی دین اور میرے لیے میرا طریقہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا، تمہیں تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھے میرا بدلہ ملے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو سورت کا ترجمہ تھا۔ وجہ تسمیہ سورۃ الکافرون کی بالکل واضح ہے، پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آ رہا ہے، لیکن پہلی ہی آیت میں لفظ کافرون آ رہا ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الکافرون۔ نمبر 3 لکھیں موضوع سورت، سورت کا موضوع کیا ہے؟ عنوان، موضوع مقاطعہ عن الکفار، صحیح لکھیے گا، غلط نہیں، مقاطعہ، میم قاف الف طا عین اور گول ہا، مقاطعہ عن الکفار، عن الکفار، دیکھ لیا؟ بریکٹ میں اس کا ترجمہ لکھے کفار سے بائیکاٹ، کفار سے بائیکاٹ، قطع تعلق۔ نمبر 4 لکھیں خلاصہ سورت، خلاصہ سورت، عقیدے اور ایمان میں عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک و کمزوری قابل قبول نہیں، عقیدے اور ایمان میں کوئی لچک اور کمزوری قابل قبول نہیں۔ لکھ لیا جی؟ تو یہ سورۃ الکافرون تھی، اور اس سے متعلق جو باتیں تھی وہ آپ کے سامنے آ گئی، اچھی طرح اس کو یاد کر لیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ بہرحال ششماہی امتحان بھی بہت قریب آ چکا ہے، اندازہ بھی نہیں ہوتا اس سال اتنی تیزی سے جا رہا ہے، تو طالبات بھرپور تیاری کریں اور سب نے اس دفعہ اچھے نمبر لینے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ اب سال دوم کا سبق انشاءاللہ شروع ہوگا۔ شروع